اللہ رب العزت کی حیا اصل حیا ہے کہ ہر بندے کو اللہ رب العزت ہی کی حیا کرنی چاہیے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کی حیا کرتا رہتا ہے نا ساری زندگی، تو پھر حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے، حدیث سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اللہ رب العزت بھی کل قیامت کے دن اس بندے کو عذاب دیتے ہوئے حیا محسوس کرتے ہیں جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے گناہ کرتے ہوئے یہ محسوس کرتا ہوگا کہ یہ میرا رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کل قیامت کے دن اس کی حیا کریں گے۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ یہ موجود ہیں واضح کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے گناہ کو معاف کر دیں گے، ہر بندے کے گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن وہ بندے جن کے گناہ معاف نہیں ہونے ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا کہ جو رات کی تاریکی اور تنہائی میں گناہ کرے اور اس کے گناہ کو کسی نے نہ دیکھا ہو، اللہ نے اس کے گناہوں کے اوپر پردے ڈالے ہوں، اور وہ صبح لوگوں کے سامنے آ کے بکواس کرتا پھرے، رات میں نے ایسے کیا، میں فلاں کے ساتھ تھا، میں فلاں جگہ گیا، میں لانگ ڈرائیو پہ گیا، میں فلاں کے ساتھ پھرتا رہا۔ اللہ نے تو تیرے پردے رکھے اور تو صبح اٹھ کر اپنے پردے خود اٹھا رہا ہے، پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے پردے نہیں رکھے گا، اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک ہوتا ہے گناہ کر لینا، ایک ہوتا ہے اس کے اوپر ندامت کرنا، ایک ہوتا ہے اس گناہ کی شرم بھی نہ کرنا، بے حیا ہو جانا، بد زبان ہو جانا، اپنے گناہوں کو فیس بک کے اوپر شیئر کرنا، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، مختلف عوام میں باتیں کرنا۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے اور ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کی حیا کے بعد سب سے زیادہ حیا اگر کسی کی ہونی چاہیے تو وہ کس کی ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ نے اللہ کی قسم رسول اللہ کی حیا اسی طرح کی جس طرح اللہ چاہتا تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر اصحاب رسول نے جس طرح رسول اللہ کی حیا کی اس طرح ایمان لے کے آؤ گے، اس طرح رسول اللہ کی قدر اور حیا کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ کتنے عظیم الشان واقعات ہیں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، ایک بچہ کھڑا ایسے جیسے آ رہا ہے یا کوئی آدمی کھڑا ہوا، رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ باہر ایک صحابی دروازے کے باہر کھڑے ہیں، رسول اللہ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے بعد میں بلایا، کیا ماجرا ہوا؟ میں نے تجھے تو نہیں تھا کہا آپ نے مجھے کہا ہو یا نہ کہا ہو، آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، میں کھڑا رہتا تو میرا ایمان ضائع ہو جاتا۔ حیا یہ ہے صحابہ کے اندر۔ قبلہ تین کی مسجد جو مدینہ گیا اس نے دیکھی ہوئی ہے نا، اس کو قبلہ تین پتہ کیوں کہتے ہیں؟ وہاں پہ ایک نماز ایسی ہوئی جو ایک ہی نماز میں دو قبلے تھے، یعنی آدھی نماز ایک قبلے کی طرف پڑھی گئی اور آدھی نماز دوسری قبلے کی طرف پڑھی گئی۔ لمبا چوڑا واقعہ مختصر رکھتا ہوں۔ ایک ندا دینے والے نے آ کے ندا دی صحابی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی میں قبلہ تبدیل کر لیا، منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا گیا ہے، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ سارے صحابہ قبلہ تین کے اندر نماز پڑھے ہیں پرانے قبلے کی طرف، اور کس حالت میں ہے؟ رکوع کی حالت۔ آواز آئی رسول اللہ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ رکوع سے سر اٹھا سکتے تھے کہ نہیں تھے اٹھا سکتے؟ رکوع کی حالت میں امام سمیت سب نے قبلہ تبدیل کیا۔ رکوع کی حالت میں رسول اللہ کے پاس خبر پہنچی، مسکرانا شروع ہو گئے، آپس میں بات ہوئی، یہ کیا ماجرا ہوا؟ کچھ تخیر کر لیتے، امام کو آگے جانے دیتے، صفوں کی ترتیب ہو جاتی۔ کہا آواز آئی تھی رسول اللہ نے قبلہ تبدیل کر لیا، ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہم دیر کر دیتے تو ایمان ضائع ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، حیا ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ رسول کا فرمان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، پڑھ لیں، صحیح سند کے ساتھ پتہ چل جائے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، صحابہ کا اس کے اوپر عمل ہے، اجماع امت ہے، پھر بھی نہیں ماننا، پھر بھی ابھی سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ صحابہ کا حیا رسول اللہ سے پتہ کتنا تھا؟ رسول اللہ نماز کے عالم میں جوتی اتار دی، صحابہ نے پیچھے سب نے جوتیاں اتار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس تو جبریل امین حالت نماز میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا جوتی کے اوپر کچھ گند لگا ہوا ہے اتار دیجئے۔ اس حدیث سے بھی بے شمار مسئلے نکلتے ہیں، لیکن تفصیل میں نہیں جاتے۔
रसूलुल्लाह को इल्म हुआ किसके ज़रिए? जिब्रील के ज़रिए। अपनी जूती के नीचे लगी हुई मैल का भी जिब्रील के ज़रिए खबर हो रही है। जब अल्लाह नहीं चाहता तो नहीं बतलाता, जब इल्म ना देना चाहे। और रसूलुल्लाह ने जब जूती उतार दी, सहाबा को कहा मुझे तो जिब्रील ने खबर दी थी, मैंने इसलिए उतार दी, तुमने क्यों उतारी? कहा हमने समझा हुक्म नादिल हो गया है, रसूलुल्लाह ने उतारी, अगर एक लम्हा भी पैनी रखेंगे तो ईमान ज़ाया हो जाएगा। सहाबा का तो तर्ज़ अमल ये है। और ये